بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تدبیروں میں مداخلت کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا اور باپ کو بھی پتہ چل گیا، ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا تک نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکر غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام صرف کچھ کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ ہے، رہا نہیں جا سکے گا، جا کر نکلوا لیں گے، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر ہی اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں تو بھی اخلاقی طور پہ بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے چھپ کر جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے تو وہ یوسف کو کبھی کنویں میں نہ ڈالتے۔ اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے تھے، تو ورنہ وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے کنویں میں دھکا دے دو۔ یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بڑے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیے گئے۔ ان مع العسر یسرا، جیل کے ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والوں سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنے کی تدبیر کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی تدبیر کو سمجھ نہ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا۔ اللہ کی تدبیر میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا، اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنا کر بھیجا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے محل بلوایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں ایسے باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے معاملے میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتوں کو بلوایا گیا، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام ہی سچے ہیں۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانک کر یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا، پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسے کرتے کو سونگ کر رویا کرتے تھے۔ فرمایا، اب یہ کرتا لے جاؤ تو ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب یوسف علیہ السلام نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے ہیں اور فرمانے لگے کہ تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو، تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو کچھ کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، اور جب چاہا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں، آپ کے دشمن یا منافق دوست، ہمدردوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی تدبیر کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔
انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے خیر مانگیں اور دوسروں کی چالاکیوں سے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہی ہوتی ہے، مگر ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔